کارکن ماننے کو تیار نہیں. آج بھی ہائی کورٹ کے باہر جنید اکبر صاحب کا گھیراؤ بھی ہوا ہے, وہاں پر سخت جملے بھی ہوئے ہیں. کیسے کارکن مطمئن ہوں گے کہ خان کو مائنس نہیں کیا جا رہا؟ خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا, کوئی اسٹریپ کے اندر نہ آئے. خان کو جو مائنس کرنے کا سوچے گا وہ خود مائنس ہو جائے گا. اس کی سیاست بھی ختم, اس کی عزت بھی ختم, اس کا فیوچر بھی ختم. اور یہ صرف سیٹ کا یا ووٹ کا معاملہ نہیں ہے. اصل بات یہ کہ خان صاحب واقعی میں پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, اور امت مسلمہ کا بھی اور پاکستان کا بھی اگر کوئی مقدمہ لڑ سکتے ہیں تو وہ عمران خان ہیں. ہم اس لیے ان کے ساتھ ہیں. جنید اکبر کی بات ہے یا ہم سب کی بات ہے, میں ایک بات بتاؤں, اگر آپ ہمارے ایک ایک کارکن اور ہمارے ایک ایک لیڈران کی کہانی سنیں نا, ہم بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا مقدمہ لڑتے ہیں. ہم خان صاحب کا مقدمہ لڑتے ہیں, ہم اپنے کارکنان اور ورکر کے دکھ کی بات کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو سمپل سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ ایک ریڑی والے کی بیگم کے اوپر, بہن کے اوپر بھی ہاتھ ڈالتے, اس کو کمرے سے گھسیٹ کے لے جاتے بغیر جوتے کے, بغیر دوپٹے کے, تو کیا وہ بھی اپنے اس کا ہسبینڈ یا اس کا بھائی اپنے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا؟ ہم نہیں ہوئے. اس لیے کہ سیاست نے ہمیں کمزور کر دیا کہ کہیں ہماری کوئی ایسی بات جس سے میری پارٹی کو نقصان نہ پہنچے. تو کون یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے کہ اولاد کو آپ کی تھریٹ ہو, آپ کے خاندان کو آپ کی تھریٹ ہو؟ میرے پورے وزیر قبیلے میں سب سے بڑا وزیر قبیلہ ہے پٹھانوں کا, سب سے زیادہ علاقہ ہمارے پاس ہے. عورتوں کو تو چھوڑے, مردوں کے اوپر کبھی ایف آئی آر نہیں ہوئی. 58 میرے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے. یہ وہ سیاست تو نہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو کسی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کیا, جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کیا. یہ تمام لیڈرشپ خان کے ساتھ, بیان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ نے برا بلا بھی کہنا ہے نا, یا کسی کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے, تو ان کو کرے نا جو 9 مئی سے پہلے یا خان صاحب کو بیک سٹیبنگ کر کے, جب 9 اپریل 2022 کو خان کی حکومت گرائی گئی, جو پیسے کے اوپر بکے, یا جو خوف کے اوپر ڈرے, یا جو چھوڑ کے چلے گئے بلیک میلنگ کے اوپر, یا 9 مئی کے بعد, یہ ہم جتنے بھی ہیں یہ سب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم خان صاحب کو کوئی نقصان کرنے کا یا مائنس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاتی ہوں, اس کی وجہ سیاست نہیں, اس کی وجہ ملک ہے. مجھے یہ اپنے یقین ہے کہ خان صاحب اس ملک کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. میں اس لیے خان صاحب کے ساتھ ہوں. ادروائز 58 ایف آئی آر میں 12 ایف آئی آر آج 9 مئی کے کیسز کی تھی, جبکہ میں تو 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. فیصلہ آباد میں میرا 4 ٹرائل چل رہے ہیں 9 مئی کے کیسز میں. کہتے ہیں میں نے رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ کیا. میں تو رانا ثناء اللہ کا آج تک گھر بھی نہیں دیکھا. گجرانوالہ میں کہتے کہ میں نے کینٹ میں جا کے کسی کو قتل کیا. میں نے آج تک گجرانوالہ نہیں دیکھا ہے. ڈیرہ غازی خان میں میرے اوپر اینٹی کرپشن کا کیس چل رہا ہے. تو میں تو 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں تھی. تو یہ ہم سب جتنے بھی ہیں نا کارکنان کو یہ اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ سب خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے, اس لیے مشکلات کا وہ کریں. البتہ یہ کہ چونکہ ہم دوسروں کا مقدمہ لڑتے ہیں, ہم اپنی بات نہیں لڑ سکتے, ہم اپنی بات نہیں کرتے. نہیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو رتبہ دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دیتا ہے, تو آپ نے اپنی تکلیف کو بھول کے نا آپ نے دوسروں کی بات کرنی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہم جتنا بھی کہہ لینا کہ ہماری قربانی ہے, ہم سب کی قربانی عمران خان سے بڑی نہیں ہے. خان صاحب کی قربانی سب سے بڑی ہے, اس کی بیگم صاحبہ کی قربانی سب سے بڑی ہے. ہمارے لیے خان سب سے بڑے ہیں. جو بھی خان صاحب کو مائنس کرنے کا سوچے گا, انہوں نے پہلے بھی اپنا انجام دیکھ لیا, اب والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں, یہ جتنے بھی اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو 26 آئینی ترمیم میں بکے, نہ 9 اپریل 2022 کو بکے, نہ 9 مئی کو گھبرائے, نہ الیکشن 8 فروری کو. ورنہ لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائی گئی ہیں. میں دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیوں کا کیا ذکر کروں؟ مجھے جب میرے اپنے کمرے سے گھسیٹ کر لے گئے تھے, منہ پہ کالا کپڑا ڈال دیا تھا دہشت گردوں کی طرح. لیکن خان صاحب کی قربانی سب سے بڑی. اس لیے ہم میں سے جس کو بھی ذہن میں کسی کے بارے میں اختلاف آتا ہے, خان صاحب کو آنے دیں. جب خان صاحب ہماری ڈال بنے گا, خان صاحب پھر ہمارا اور سب کا احتساب کریں گے. بہت شکریہ.